نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان رہ چکے ہیں۔ اب کیوں نہیں ہے مسلم پرسنل لا بورڈ میں ترجمان سے اوپر جا کر انہیں نظامت یا صدارت کا عہدہ ملنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متوسلین میں سے ہیں۔ سنا ہے حضرت پیر صاحب سے تعلق وہ خصوصی نہیں رہا، کیوں نہیں ہے یہی حضرات جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ مولانا منظور نعمانی وہی ہیں جن کی خدمات اسلام کے لیے بہت زبردست ہیں، جنہوں نے بدعات سے خرافات سے اسلام کو صاف ستھرا کیا، جو دھول جم رہی تھی اسے صاف ستھرا کیا، لوگوں تک صحیح پیغام پہنچایا، علماء اہل حق، علماء دیوبند کی تصویر سامنے پیش کی۔ اور اگر یہ کہوں کہ اگر آج مجھے علماء دیوبند سے عقیدت ہے، اگر یہ کہوں کہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہم کو اپنا بڑا اور ان سے مجھے محبت اور عقیدت ہے، تو اس میں بہت بڑا ہاتھ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کا ہے، کی کتابوں کا ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتابوں کو میں نے کافی پڑھا، اور بہت سارے اشکالات جو بدعتیوں کی طرف سے کیے گئے تھے وہ ذہن کے اندر کچھ جمے اور وہ اکھڑ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے کچھ علماء سے جہاں تک میری پہنچ ہو سکتی تھی میں نے معلوم بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ذہن صاف نہیں ہو سکا۔ اور پھر جب مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ کی کتابیں میرے ہاتھ آئیں، میں نے ان کو پڑھا، اور پھر سارا ذہن ایسے صاف ہو گیا جیسے کسی بہت گندے کپڑے کو جس کے اندر دھول بھی گھسی ہوئی ہو، نجاستیں بھی گھسی ہوئی ہوں، اور اس کو کسی بہت اچھے صاف شفاف پانی سے صابن کے ذریعے دھو دیا گیا۔ الحمدللہ وہ حال میرے دل کا اور وہ میرے دماغ کا حضرت مولانا سجاد نعمانی کے والد محترم حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کے ذریعے ہو۔ یعنی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن اس وقت جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا نجیب آباد تشریف لائے، اور ان کا بیان ہوا جامع مسجد کے اندر۔ ایک شوق تھا شہر کے اندر، ایک لوگوں کے دلوں کے اندر تمنا تھی کہ ایک جھلک اس شخصیت کی ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، اور لوگوں نے کوشش کی، پہنچے، چوک در چوک پہنچے بھی ہیں، جن تک پیغام یہاں کے لوگ، یہاں کے ذمہ داران پہنچا سکے، جن تک یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے اس شخصیت کی اہمیت کو سمجھا، وہ ان کے دیدار کے لیے پہنچے۔ اور پھر مولانا سجاد نعمانی کا بیان ہوا، ایک صاحب آئے میرے پاس،
آ کر کہنے لگے مولانا سجاد نعمانی کی آمد سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مولانا سجاد نعمانی کی آمد سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے علماء کا جھنجھوڑ کر رکھ دیا، انہوں نے علماء کو جگا دیا۔ میں نے پوچھا سو رہے تھے کیا؟ تو وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا کیا جگایا؟ میں نے کہا جو علماء کرام یہاں پر کام انجام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی متفق نہ ہو، لیکن اپنی نظر میں یہاں کے علماء کرام بھی کوشاں ہیں لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، مالداروں کے دروازوں پر بیٹھ کر مالداروں سے ان کی محبتیں حاصل کر کے ان کی دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا کہ یہاں کے علماء کرام کچھ نہیں کر رہے، سو رہے ہیں، یہ بھی تو غلط ہے۔ آپ نے یہ غلط کہا۔ میں نے کہا اگر مولانا سجاد نعمانی یہاں پر تشریف لائے تھے اور اتنی بڑی شخصیت کہ جس نے سنا وہ پہنچ گیا جامع مسجد اور جا کر وہاں ان کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے نہیں گیا تھا تو وہ یہ سنے گا کہ یہاں کے علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ اسے یہاں کے علماء کی خامیاں معلوم ہو جائیں، وہ اس لیے گیا تھا کہ مجھے کچھ ملے گا، مجھے یہاں کے علماء سے جتنا فائدہ ہوا ہے۔ اگر یہاں کے علماء کچھ نہ کرتے تو اتنا بڑا مجمع جامع مسجد میں مولانا سجاد نعمانی کے استقبال میں اور ان کی زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہاں کے علماء نے ایک پیغام پہنچایا ہے، یہاں کے علماء نے محنت کی ہے لوگوں تک دین پہنچانے کی، تبھی تو ان کے دماغ کے اندر دین کی اہمیت اور دینداروں کی محبت پیدا ہوئی اور وہاں پر پہنچے۔ آپ نے یہ غلط سمجھ لیا کہ یہاں کے علماء کچھ نہیں کر رہے، مجھے تکلیف ہے اس بات سے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب تنقید سے بالا تر ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ مولانا سجاد نعمانی بھی یہ سمجھیں کہ کسی کے اوپر تنقید جائز نہیں ہے، یعنی اگر وہ کریں تو صحیح اور ان کے خلاف کوئی ایک بات کہہ دے تو غلط ہو جائے، یہ بات بھی غلط ہوگی۔ اور اگر آپ جو دیکھ رہے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے جو میں عرض کر رہا ہوں، تمیز کے دائرے کے اندر آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو بھی حق ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے علماء کرام کو جگایا، میں نے کہا معلوم کیا کہ ذرا یہ تو بتائیے کیا جگایا اور جگا کر کیا فائدہ ہوا؟ کیا اب یہ علماء کرام جاگ کر کچھ کرنے لگے ہیں یا انہوں نے کچھ عزم بنائے ہیں کہ اس طریقے سے مولانا سجاد نعمانی ایک لائن ہمیں دے کر گئے، اس لائن پر ہمیں کام کرنا؟ مولانا آئے، کچھ تنقید کی، کچھ علماء کرام کو برا بھلا کہا اور چلے گئے، ان کا دورہ فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ جو لوگ محبت اور عقیدت میں ان کی دیدار کے لیے پہنچے تھے، علماء کرام بھی پہنچے تھے، غیر علماء بھی پہنچے تھے، جب علماء کرام پہنچے تھے تو ان سے کہتے کہ بتاؤ میں یہاں پر ایک تنظیم قائم کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پر ایک کم از کم کالج یا ایک اسپتال قائم کرے، بتاؤ کون کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک کمیٹی بناتے، ایک تنظیم بناتے، اس کی خبر گیری بات تک کرتے اور یہاں بنا کر جاتے۔ اگر وہ کر سکتے تھے تو جامع مسجد کے اندر اعلان کرتے کہ میں نے ایک کمیٹی 10 ارکان پر مشتمل بنائی ہے جن کا کام یہاں پر ایک کالج دینا ہے، ایک ہاسپٹل کا قیام کرنا ہے، یا کوئی سب یہ کام کرنا ہے دونوں سے۔
اور بتاؤ کون کون اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نجیب آباد والوں، یہ ہاسپٹل، یہ کالج تمہارے بچوں کے، تمہارے گھر والوں کے کام آئے گا۔ بتاؤ کون کون اپنی رقم اس کے اندر دینا چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جیسے نجیب آباد والوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر جامع مسجد کے اندر اپنی حاضری درج کرائی تھی، اسی طریقے سے نجیب آباد کی عوام اپنے مال کو نچھاور کر دیتی مولانا سجاد نعمانی کے ایک اشارے پر۔ لیکن مولانا سجاد نعمانی کے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آئی، اور وہ یہ بات نہیں کہہ سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات اس لیے نہیں آئی کہ یا تو وہ سو رہے تھے اور سوتے ہوئے خواب میں لوگوں کو بڑبڑا کر جگا دیا انہوں نے، اور جاگ کر لوگ پریشان ہوئے پھر سو گئے۔ اور جب آدمی تنقید میں مصروف ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں مشغول ہوتا ہے، دوسروں کے اندر خامیاں نکالنے میں مصروف رہتا ہے، تو پھر اس کا کام کی طرف دماغ نہیں جاتا۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مولانا خود سو رہے تھے اور سوتے ہوئے خواب میں بڑبڑا رہے تھے کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، تم کچھ نہیں کر رہے، یا پھر مولانا نعمانی جاگ رہے تھے اور جاگنے کی حالت میں جو لوگ دوسرے تھے ان کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے، ان کے اوپر خامیاں نکال رہے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تم سو رہے ہو، جاگ جاؤ۔ اور ان کی بڑبڑاہٹ سن کر خواب کے اندر جو انہوں نے بڑبڑایا تھا، دوسرے لوگ جاگے، اور چونکہ نیند کا غلبہ تھا پھر سو گئے۔ تو اس جگانے سے قوم کا یا نجیب آباد کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے یہ بتائیے۔ یہ باتیں میرے پاس تک آئیں، اتفاق سوئے قسمت مولانا کی کسی مجلس میں میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن جب میں نے غور کیا ان صاحب کی اور دیگر حضرات کی جو رپورٹ تھی ان کے اوپر، جب میں نے غور کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ مولانا نعمانی یہاں پر تشریف لائے، ان کے آنے سے نجیب آباد کے عوام کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ہو تو پیش کیجیے، اور مولانا نعمانی کی آمد سے ایک نقصان ضرور ہوا ہے کہ جو علماء کرام کی پیٹھ پیچھے سامنے برائی کرنے کی کسی کی اوقات نہیں ہے، سامنے خامیاں بتانے کی کسی کی اوقات نہیں ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہمیں معلوم ہے کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں وقت ملا علماء کرام کی برائیاں کرنا ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، انہوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن علماء کرام کے اندر خامیاں نکالنا ان کا کام ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس بات پر کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں علماء کرام کے اوپر، پھر انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ لیکن علماء کرام کو جو نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں انہیں تقویت دی، اور جو ذہن کے صاف ہیں، جنہیں علماء کرام سے عقیدت اور محبت ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال کر گئے ہیں مولانا نعمانی کہ یہ تمہارے جو علماء کرام ہیں، شہر کے ذمہ داران ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا نعمانی کی یہاں آمد سے ہوئے فوائد سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولانا نعمانی کی آمد سے ہوئے نقصان اور شر سے ہمیں بچائے رکھے، کیونکہ اگر کسی کے ذہن میں علماء کرام کی نفرت ہوگی اور وہ ہر کام میں علماء کرام کی کمی نکالے گا، ہمارے پاس تو اس طریقے کی رپورٹ بھی ہیں کہ اگر ایک عالم کوئی کام انجام دے رہے تو ان کے اوپر بھی اعتراض کہ کیوں کر رہے، اور وہی کام دوسرے عالم نہیں کر رہے تو دوسرے والے یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے۔
جن کا کام صرف مخالفت ہوتا ہے وہ ہر کام میں مخالفت ہی کرتے ہیں، اور جن کا ذہن علماء کرام کی طرف سے خراب ہو جائے، ایک آدھ عالم کی طرف سے اگر کسی کو شکوک و شبہات ہیں یا کسی عالم سو کی نفرت کس کے دل کے اندر ہے تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علماء کرام کو من جملہ طور پر یہ سمجھ لینا کہ سارے علماء کرام غلط ہیں، تو ایسے شخص کی عاقبت درست نہیں ہوتی، برباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔